میں خواجہ آصف صاحب نے جوائن کیا ہے جو کہ سابق وزیر دفاع ہیں. خواجہ صاحب، صورتحال آپ کے سامنے ہے. ظاہر ہے ہمارے ابھی انتخابات بہت قریب ہیں. ایران میں بھی 1 مارچ کو کچھ صورت انتخابات ہیں اور وہاں کی انٹرنل پالیٹکس بھی ہے. پھر جو دنیا میں ایران کی طرف سے مختلف ملکوں میں پراکسیز لڑی جا رہی ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. ایران کا یہ کارروائی کرنا، پاکستان کا بڑا کیلکولیٹڈ جوابی کارروائی کرنا، آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ یہیں دب جائے گا، ختم ہو جائے گا، یہ بات آگے بھی پھیل سکتی ہے؟ دیکھیں، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ ایسکیلیشن نہ ہو. ایک انپرووکڈ یا ایک ٹریس پاس جو ہے ہماری ٹیریٹری پہ ایران نے کیا، وہ اس کا ہم نے اس کو جو ہے برابر کر دیا. ہم نے اس کو ریٹیلیٹ کر کے اس کا جواب دے دیا جو ضروری تھا. کہ ایک سمبولک چیز ہوتی ہے، آپ کی ساورنٹی جو ہے وہ وائلیٹ ہوئی ہے، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی وائلیٹ ہوئی ہے، تو آپ ضرور اس کو جو ہے نا ایک ایسا جواب دیں تاکہ یہ چیز جو ہے وہ ایسکلیٹ نہ ہو. تو اب اس کے بعد جو ہے میری جو رائے ہے، کل میں نے شاہ زیب کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ہمارے ارد گرد جو ہے نا 3 بڑے ملک ہیں. چائنا کے ساتھ تو ہماری چھوٹی سی اسٹرپ ہے. تینوں کے ساتھ جو ہے نا ہمارے اگر تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو گئے تو یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا، ہماری سیکورٹی کے لیے یہ بہتر نہیں ہوگا. اس لیے یہ ایک میڈ رسپانس جو ہے دے دیا گیا ہے اور وہ ضروری بھی تھا. اس کے بعد جو ہے میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا سلسلہ سٹارٹ ہونا چاہیے کہ یہ مزید جو ہے ہمارے تعلقات جو ہے ایران سے جو ہے وہ خرابی کی طرف نہ جائے. جی، توقع تو یہی کریں گے. اور پاکستان نے جو پریس ریلیز جاری کی ہے اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ ہم بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہم اپنے ملک کی سوورینٹی اور قومی سلامتی پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. آپ وزیر دفاع بھی رہے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو پاکستان کے ظاہر ہے مختلف سطح پہ ایران کے ساتھ رابطے ہیں، کمیونیکیشن ذرائع موجود ہیں، ایسے میں جب وہ شام پر حملہ کرتے ہیں، عراق پر حملہ کرتے ہیں اور پاکستان پہ بھی حملہ کر دیتے ہیں، کیوں انہوں نے یہ تمام کمیونیکیشن ذرائع اگنور کر کے اس قسم کی کوشش کی ہوگی؟ یا پھر آپ تعلقات پر روشنی ڈال سکتے ہیں، آپ کے دور میں کیا صورتحال رہی ہے؟ دیکھیں، ایران کے ساتھ تعلقات جو ہیں، میں دفاع کے ساتھ میں فارن منسٹر بھی رہا ہوں. اس زمانے میں بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ایران کے ساتھ تھی. اس وقت ایران کی جو ہے سعودی عربیہ کے ساتھ بڑی کشیدگی تھی اور کچھ ایسی باتیں تھیں جو ایران چاہتا تھا کہ ہم جو ہے اپنے 2 طرفہ تعلقات میں جو ہے ان کو ڈیولپ کریں، جس میں پاور کے جو ہے وہ معاملات تھے، گیس پائپ لائن کے معاملات تھے. لیکن ہماری جو تعلقات کی نوعیت ہے سعودی عربیہ سے، اس کی انہوں نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا اور ہمیں اس طرح پریشرائز نہ کیا جس طرح نارملی لوگ پریشرائز کرتے ہیں، کیونکہ ایک کانٹریکٹ تھے ان کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی انڈرسٹینڈنگ رہی ہے. اس کو پرماننٹ جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے اس انڈرسٹینڈنگ کو. یہ جو ہم نے آج کیا ہے یہ ضروری تھا، بالکل ضروری تھا. لیکن میرا خیال ہے اس کے بعد جو ہے کچھ چینلز ایسے استعمال ہونے چاہیے کہ آئندہ ان واقعات کی جو ہے نا وہ صاحب ویسے ساری باتیں ہم نے آج جن اینالسٹ سے بات کی اور اب آپ سے بھی بات کر رہے ہیں تو ہم بہتری کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور نارملائز کس طرح کیا جا سکتا ہے. ساری کنورسیشن ہماری یہ ہو رہی ہے. ایران کا جو ایکشن تھا کل کا، اس سے ایسا نظر نہیں آ رہا کہ وہ کچھ بہتری چاہیں گے، ورنہ وہ یہ اٹیک ہی کیوں کرتے. تو ہم وہ مائنڈ سیٹ بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ویئر از ایران کمنگ فرام، کہ ہم اپنا ریٹیلیٹری اٹیک کرنے کے باوجود ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو ذرا نارملائز کس طرح کیا جا سکتا ہے. لیکن ایران نے جو انیشیٹ کیا ہے وہ ایسا فیل ہو رہا ہے کہ وہ نارمل کرنا ہی نہیں چاہتے. نہیں، میں نہیں اتنا ایکسٹریم ویو جو ہے نہیں لوں گا. انہوں نے کیا ہے جو ہماری ٹیریٹری پہ حملہ کیا ہے. دیکھیں، یہ دہشت گردی جو ہے نا، اس کو نمٹنے کے لیے ہمیں ایران اور افغانستان کو جو ہے
ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بنانی پڑے گی تاکہ یہ واقعات رپیٹ نہ ہو. یہ صورتحال افغانستان والے بارڈر پہ بھی ہے, وہاں ہم کر رہے ہیں ریٹیلیٹ, ہم اندر جا کے جو ہے ہم حملہ کر رہے ہیں طالبان کے جو بیسز ہیں وہاں پہ, یہاں سے کاروائیاں ہو رہی ہیں کیونکہ وہ ہمارے وہاں سے ان کی ٹیریٹری سے ہماری ٹیریٹری میں آتے ہیں, تو ہمارا وہاں پہ بھی ایک کوئڈ پرو کو جو ہے ایک قسم کا جو ہے ہم کر رہے ہیں. تو اسی طرح جو ہے اگر یہاں بھی ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تینوں ممالک جو ہیں وہ ہماری اس قسم کی ہوسٹائل جو ہے فضا ہو جائے گی. افغانستان, ایران اور ہندوستان کے ساتھ تو ہے ہی ہے, تو اس چیز کو جو ہے نا روکنا چاہیے, اس چیز کو اس نقطہ تک نہیں پہنچنا چاہیے ہمیں. اور اس کے لیے جو ہے جو ڈپلومیٹک چینلز جو ہیں ہمارے بڑے افیکٹو ہیں, ایران کے ساتھ بڑے دیرینہ تعلقات ہیں ان کے ساتھ. صاحب وہ افیکٹو اب پتہ نہیں کتنے ہیں, کیونکہ وہ ایٹ لیسٹ ان کا استعمال نہیں کیا گیا اس اٹیک میں, تو ہم صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ مزید کچھ کرنا ہوگا. ادروائز دیر آر ملٹیپل کمیونیکیشن لیولز جن پہ یہ ساری باتیں ہو سکتی تھیں, اور اگر انہوں نے اپنے ہی کسی کو ٹارگٹ کرنا تھا, پاکستان کی سوورنٹی بیچ میں ہی پامال ہوئی ہے, تو وہ کمیونیکیشن ہو سکتی تھی, اینڈ پرہیپس پاکستان کوڈ بھی آف اسسٹنس. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے نا اوور سٹیپ کیا ہے, یا جو آپشنز ان کے پاس موجود تھی ان کو ایکسرسائز نہیں کیا. جو ایکسٹریم آپشن جو ہے انہوں نے اس کو ایکسرسائز کیا ہے. آئی ٹوٹلی ایگری ود یو, اور اس کا ہم نے جواب دے دیا ہے. اب اس کے بعد جو ہے اگر آپ اس صورتحال کو جو ہے پرپیچویٹ کرتے ہیں تو ہمارے ہم تو کوشش, آئی ایم شیور پاکستان کوشش نہیں کرے گا. جو پریس ریلیز فارن آفس کی طرف سے جاری کی گئی ہے اس کے آخری دونوں پیراگراف میں یہی ہے کہ ہم ایک رسپانسبل ممبر آف انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, ہم ایران کی سوورینٹی کا بھی خیال رکھتے ہیں, لیکن یہ جو ٹارگٹ کیا گیا ہے دہشت گردوں کے, اس کے بارے میں متعدد ڈوزیز پہلے بھیجے گئے تھے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستانی عوام اور ایرانی عوام کے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں, اور ظاہر ایک تعلق بھی ہے. پاکستان تو ایسکیلیٹ نہیں کرنے کی کوشش کرے گا, لیکن ایران کا آپ موڈ بھی تو ہوتا ہے نا کسی ملک کا. وہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ شام میں حملے کرتا ہے, عراق میں حملے کرتا ہے, پھر حزب اللہ اور حماس کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہی ہے, دنیا سے کسی سے ٹھکی چھپی نہیں ہے, اور پاکستان پہ بھی ایک محاذ کھول دیتا ہے. دوسری طرف سے بھی تو ایسا آثار لگے نا کہ ہاں کوئی کوشش ہوگی ڈی ایسکیلیشن کی. انکار نہیں کر سکتا, لیکن ایک میں بات جو ہے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ بلوچستان کی ٹیریٹری جو ہے وہ ہم اور ایران شیئر کرتے ہیں. بلوچستان ان کی طرف بھی ہے, وہاں بھی علیحدگی کی وہاں پہ تحریکیں چل رہی ہیں بلوچستان میں, اور ہمارے ہاں بھی چل رہی ہیں. سو ایک کامن پرابلم ہے ایک جس کو ہمیں ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے دونوں ممالک کو. تو اس سلسلے میں جو ہے بجائے اس کے کہ ان کے بلوچی تحریک جو ہے علیحدگی کی تحریک وہ ہمارے یہاں کو بیس بنائے, ہمارے جو یہاں پہ تحریکیں چل رہی ہیں وہ وہاں پہ جا کے بیس بنائے. آئی تھنک ان دونوں ممالک کو اس علیحدگی کی جو تحریک چل رہی ہے ہماری ٹیریٹری میں یا ان کی ٹیریٹری, ان کو جوائنٹلی ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. اس طرف جو ہے موو کرنا چاہیے. جہاں تک شام اور عراق کا آپ بار بار ریفرنس دے رہے ہیں, وہاں پہ سچویشن جو ہے نا, یا وہاں پہ جو معاملات کی جو بیک ڈراپ ہے وہ ڈفرنٹ ہے. وہاں پہ شیعہ میجورٹی ہے اس میں عراق میں بھی, اور اس میں شام میں ڈیفینیٹلی ہے, لیکن اس میں وہاں پہ حکومتیں جو ہیں وہ بھی اس طرف پہلے تشریح کی طرف لین کرتی ہیں وہاں پہ حکومتیں. تو وہ اپنی ایک حق سمجھتے ہیں جسے ہمیں ڈسپیوٹ کرتے ہیں, اور کرنا چاہیے بھی کہ وہ وہاں پہ جا کے ان کے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے. لیکن ان دونوں ممالک میں جو امریکن انٹروینشن جو ہے ایکچولی اس نے حالات خراب کی ہیں. امریکن انٹروینشن جو ہوئی شام میں بھی اور آج بھی وہاں پہ ہے, اور عراق میں بھی پریزنس ان کی ہے, اس نے حالات خراب کیے ہیں. اس میں ایران کا میں سمجھتا ہوں کہ قصور کم ہے, امریکہ کا قصور زیادہ ہے. ایران نے تو ایک عراق کے ساتھ لڑائی لڑی جو امریکن بیک صدام نے لڑائی ان کے ساتھ لڑی ہے, اس میں امریکہ عراق کے ساتھ لڑا تھا. تو
you have to take this whole thing in context کہ پچھلے 20-25 سال سے جب سے ایرانی انقلاب آیا اس میں کیا مضمرات تھے اس کے, کیا اس کی بیک گراؤنڈ تھی, اور کس طرح وہ ایکسپورٹ, میں نہیں سمجھتا کوئی ایکسپورٹ ہو رہا ہے. آلریڈی وہاں پہ شیعہ آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ان دونوں ممالک کے اندر. بہت شکریہ آپ کا. سابق وزیر دفاع خواجہ آصف ہمارے ساتھ موجود تھے اور صورتحال آپ کے سامنے ہی ہے. رانا جواد صاحب آپ کا بھی شکریہ. بریگیڈیئر راشد ولی بھی ہمارے ساتھ تھے. سید محمد علی ڈیفینس آپریشن مرگ بر سرمچار. مرگ بر ظاہر ہے ہم نے ایران میں جو ابھی اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں اس میں بھی پلاکارڈز دیکھے ہیں جو اس وقت دیگر ممالک کے خلاف عالمی طاقتوں کے خلاف مظاہرے ہوتے تھے, جس کا مطلب ہوتا ہے ڈاؤن ود یا ڈیتھ ٹو. جی جی بالکل. سو یہ آپریشن مرگ بر سرمچار کیا گیا. پاکستان نے ایران کو بڑا کیلکولیٹڈ جواب دیا ہے, بڑا محتاط جواب دیا ہے, جس میں صرف دہشت گردوں کو ہی ٹارگٹ کیا گیا ہے. کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوا ہے. اور پاکستان نے صبح ایران کے صوبے سیستان میں دہشت گردوں کی مخصوص پناہ گاہوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جنہیں نشانہ بنایا ہے. متعدد دہشت گرد مارے گئے ہیں. انٹیلیجنس معلومات پر یہ آپریشن کیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چند سال سے پاکستان اس سلسلے میں ایران کو آگاہ کرتا رہا ہے.